السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 8th. جو کہ ہمارا لیسن جو ہم پڑھ رہے ہیں اسٹوری ہم پڑھ رہے ہیں فرسٹ اسٹوری، اور جس کا ٹائٹل ہے دا ان تھینکفل مین. تو اس میں سے آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس اپنی کتاب نکالیے، اپنی ٹیکسٹ بک کو اپنے سامنے رکھیے اور آپ پیج 80 پر اپنا جو ہے آپ پیج 80 کو کھولیے، پیج 80 کو دیکھیے آپ. تو یہاں پر سے ہمیں آج پڑھنا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ جو ہی آپ اس ویڈیو لیکچر کو دیکھو گی تو آپ اپنی کتاب اپنے سامنے رکھو گی اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کو آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ گھر پر بیٹھ کر انڈرسٹینڈ کرو گی انشاءاللہ. تو کل ہم نے پڑھا کہ جب یہ رمن جو ہے جب وہاں سے واپس آیا، اب اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، تو پہلے اس نے کیا کیا کہ بھوک لگی تھی تو دریا کے کنارے پر اس نے اس بندر کو آواز لگائی، اس کو کہا کہ میں بھوکا ہوں. تو بندر کو اس کی نیکی جو اس نے کی تھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ جو کیا تھا تو اس کو یاد تھا بندر کو. اس نے جو ہے مینگو کے درخت سے اس کے لیے رس بھری اور پکے مینگو لائے اور اس نے جب کھایا تو پھر نکلا وہاں سے. تو آگے جب پہنچا تو ایک کیو کو دیکھا، ایک گفا کو دیکھا، تو اس کو یاد آیا کہ شیر نے مجھے کہا تھا کہ اگر میری ضرورت پڑی تو مجھے بلانا، میں آپ کی مدد کروں گا. تو وہاں اس نے شیر کو بلایا تو شیر باہر نکلا، اس نے اس کی آواز پہچانی. تو شیر نے اس کو ایک نیکلیس دیا جو اس کو ایک پرنس نے دیا تھا، ایک شہزادے نے دیا تھا. تو یہ نیکلیس اس نے کہا کہ مجھے اس کو کیا کرنا ہے، یہ آپ کو میں دے رہا ہوں. تو یہ نیکلیس لے کر رمن بہت خوش ہوا. اب جب وہاں سے نکلا اس کے بعد ہم پڑھیں گے آج کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ تو ہم آج یہ کل تک ہم نے پڑھا تھا. آج ہم دیکھیں گے جسٹ ایز ہی واز نیئرنگ ہز ولیج. جسٹ ایز ہی واز نیئرنگ ہز ولیج، جب رمن اپنے گاؤں کے نزدیک پہنچ رہا تھا کہ اس سے کیا ہوا. ہی ریممبرڈ دا گولڈ سمتھ whom he had taken out of the well. اس کو یاد آیا کہ وہ گولڈ سمتھ سونار یہاں کہیں پر رہ رہا ہے جس کو میں نے کنویں سے نکالا تھا. گولڈ سمتھ whom he had taken out of the well. He decided to go to Varanasi and sell the necklace to the gold smith. اس نے وارانسی جانی اور اس سونار کو وہ ہار بیچنے کا فیصلہ کیا. اس نے کہا چلو شیر نے مجھے یہ ہار دیا، نیکلیس دیا، ہاں چلو میں سونار کے پاس جاؤں گا اور اس کو بیچوں گا. سو انسٹیڈ آف گوئنگ ہوم ہی وینٹ ٹو وارانسی. اس لیے بجائے گھر جانے کے وہ کہاں گیا، وہ وارانسی گیا. وین ہی ریچڈ دا گولڈ سمتھ شاپ. جب وارانسی پہنچ کر یہ گولڈ سمتھ کے دکان پر پہنچا، رمن رمن شخص ہی شوڈ ہم دا نیکلیس. رمن نے اس گولڈ سمتھ کو یہ نیکلیس دکھایا، یہ ہار دکھایا. ناؤ اٹ سو ہیپنڈ دیٹ دا گولڈ سمتھ ہیڈ میڈ دا نیکلیس فار دا پرنس ہو ہیڈ گون مسنگ سم منتھز بیک. اب کیا ہوا، اب ایسا ہوا کہ سونار نے وہ ہار اس شہزادے کے لیے بنایا تھا جو پچھلے کچھ مہینوں سے لاپتہ تھا. اس نے ہار کو پہچان لیا اور اس نے اس بات کی اطلاع بادشاہ کو دینے کا فیصلہ کیا. ہی ریکگنائزڈ دا نیکلیس. اس نے اس نیکلیس کو پہچانا. اینڈ ڈیسائیڈڈ ٹو رپورٹ دا میٹر ٹو دا کنگ. اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں بادشاہ سلامت کو اطلاع کروں گا، اطلاع دے دوں گا. He asked Raman to wait for him in the shop and went to the king. اس نے رمن کو کہا کہ دکان پر آپ ٹھہریے، آپ یہاں پر بیٹھو، میں یہاں سے مڑ کر آتا ہوں. تب تک وہ کہاں چلا گیا، بادشاہ کے پاس. He said to the king, Your Majesty, جناب والا, a man has come to my shop to sell this necklace. ایک آدمی میرے دکان پر آیا ہے یہ نیکلیس بیچنے کے لیے. I had made this for the prince. میں نے یہ آپ کے شہزادے کے لیے بنایا تھا. I am sure, مجھے یقین ہے, he must have killed the prince and stolen the necklace. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس آدمی نے اس کو تقریباً اس شہزادے کو مار ڈالا ہے اور یہ نیکلیس لیا ہے، اسے یہ نیکلیس چھینا ہے. تو دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس،
یہی بات جب وہاں کنویں میں یہ آدمی تھا تو شیر نے بھی کہا تھا کہ اس کی مدد مت کرنا، اور بندر نے بھی کہا تھا اس کی مدد مت کرنا، سنیک نے بھی کہا تھا کہ اس کی مدد مت کرنا۔ اب جب یہ شیر سے نکل کر اس آدمی کے پاس پہنچا تو دیکھو اس نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ اس نے وہ وقت یاد نہیں رکھا کہ جس وقت اس رمن نے اس سے کنویں سے نکالا۔ دا کنگ آلسو ریکگنائزڈ دا نیکلیس، بادشاہ نے بھی اس ہار کو پہچان لیا۔ ہی سینٹ ہز سولجرز ٹو دا گولڈ سمتھ شاپ، اس نے اپنے جوانوں کو، اپنے سپاہیوں کو، اپنے فوجیوں کو گولڈ سمتھ کے دکان پر بھیجا۔ اینڈ آرڈر دیم ٹو اریسٹ رمن، ان کو آرڈر دیا، ان کو حکم دیا کہ اس رمن کو آپ اریسٹ کرو، اس کو میرے پاس پکڑ کر لاؤ۔ The soldiers arrested him and locked him in a dog cell، اس فوجیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا، یعنی اس رمن کو ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا۔ رمن could not understand why he was arrested، رمن چونکہ معصوم بے گناہ تھا، اس کو سمجھ نہیں آیا کہ مجھے اریسٹ کیوں کیا گیا۔ He asked one of the guards why he had been locked up، اس نے ان میں ایک پہرے داروں میں سے ایک سے پوچھا کہ اسے قیدی کیوں بنایا گیا ہے۔ The guard told him his crime، اس گارڈ نے اس سے اپنا جرم بتایا۔ اس نے کیا کہا؟ You have killed our prince، آپ نے ہماری شہزادی کو قتل کیا ہے۔ And stolen his necklace، اور اس کا نیکلیس چرا لیا ہے۔ Therefore you have been locked up، اس لیے آپ کو locked up کیا گیا ہے، اس لیے آپ کو جو ہے قیدی بنایا گیا ہے۔ تو dear students، رمن واز horrified، آپ اسی پیج پر دیکھیے، نیکسٹ پیرا دیکھیے۔ رمن واز horrified to hear this، رمن جو ہے یہ سن کر بہت ڈر گیا۔ He had been deceived by the goldsmith، اس سنار کی طرف سے اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا، یعنی سنار نے اس کو بہت زبردست دھوکہ دیا۔ تو کیا he had been the animals had been right when they had advised him not to trust the man، اس نے کہا کہ وہ حیوان، وہ اینیملز جو ہیں، ٹائیگر، تو مونکی اینڈ سنیک، انہوں نے مجھے صحیح کہا تھا کہ اس آدمی کی مدد مت کرنا، اس پر بھروسہ مت کرنا۔ ہی واز دا موسٹ انگریٹفل کریچر، یہ جو ہے یہ اس آدمی وہ سب سے زیادہ ناشکر مخلوق تھا۔ ہی فیلٹ سیڈ، وہ بہت مایوس ہوا، بہت اداس ہوا۔ دا اینیملز ہیڈ بین بیٹر دین دس مین، وہ جانور اس آدمی سے کہیں بہتر رہے تھے۔ جسٹ ایز ہی سیٹ تھنکنگ، جب یہ سوچنے کے لیے بیٹھ گیا، سوچ رہا تھا، وہ بیٹھا یہ بات سوچ ہی رہا تھا۔ ہی ریممبرڈ دا سنیک، اس کو سنیک یاد آیا۔ ہی کالڈ آؤٹ دا سنیک اینڈ دا نیکسٹ مومنٹ دا سنیک سلتھرڈ انٹو دا سیل، اس نے بلایا، اس نے آواز لگائی اس سنیک کو، اور کیا ہے، اس نے جب سانپ کو پکارا اور اگلی ہی لمحے سانپ رینگتا ہوا اس کوٹری کے اندر آ گیا۔ وٹ کین آئی ڈو فار یو آسکڈ دا سنیک، یہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، اس سانپ نے کہا۔ رمن ٹولڈ ہم ہاؤ ہی ہیڈ کم ٹو بی ان دیٹ ڈاگ سیل، رمن نے اسے کہا کہ میں کس طرح سے اس اندھیری کوٹری میں پہنچ گیا۔ دا سنیک واز سیڈ ٹو ہیئر اباؤٹ رمنز پلائٹ، یہ جو رمن کی بری حالت کے بارے میں جان کر سانپ کو بہت دکھ ہوا، یہ بہت ہی اداس ہوا۔ ہی سیڈ ڈونٹ وری، اس نے کہا پریشان مت رہو۔ آئی ہیو اے پلان، میرے پاس ایک پلان ہے، میرے پاس ایک تدبیر ہے، میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ آئی ول سلپ انٹو دا کوئینز چیمبر اینڈ بائٹ ہر، میں کس میں گھس جاؤں گا؟ اس نے کہا پریشان مت رہو، میں ملکہ کی خلوت گاہ میں گھس جاؤں گا اور اسے کاٹ لوں گا۔ مائی پوائزن ول سپریڈ ان ہر باڈی اینڈ شی ول بیکم انکانشیس، میرا جو ہے زہر اس کے جسم میں پھیل جائے گا اور وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ دا کنگ ول بی ویری سیڈ، بادشاہ جو ہے بہت دکھی ہوگا۔ نتھنگ ول بی ایبل ٹو کیور ہر، جو ہے کوئی بھی چیز اسے ٹھیک نہیں کر پائے گی۔ اف یو ٹچ ہر پور ہیڈ، اگر آپ جو ہیں اس کے ماتھے کو چھو گے، شی ول ویک اپ، وہ جو ہے وہ بیدار ہو جائے گی، وہ جو ہے ہوش میں آئے گی۔
द किंग विल बी प्लीज्ड, बादशाह खुश हो जाएगा, एंड ही विल सेट यू फ्री, और वो आपको आज़ाद छोड़ेगा। द स्नेक देन स्लिथर्ड अवे इनटू द क्वीन्स चैम्बर एंड बिट हर, फिर सांप मलिका की खिलवतगाह में घुस गया और उससे काट लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज जो 81 पेज है, इसको हम इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। तो कल जो है इसको ख़त्म भी करेंगे इस लेसन को। तो आप देखिए यहाँ पर एक वर्ड है रिसीव। रिसीव मीन्स हासिल करना, इंस्टीड ऑफ इसके बजाय, रिपोर्ट खबर देना, इतला करना, स्टोलन चुरा लिया, सोल्जर्स डियर स्टूडेंट मीन्स फौजी, इनको नोट करना, इनको लिखना, अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना, सेल मीन्स कोठरी, क्राइम, क्राइम मीन्स जुर्म, एंड हॉरिफाइड डर गया, डिसीवर्ड धोखा दिया, ट्रस्ट भरोसा करना, मोमेंट लम्हा, पोलाइट बुरी हालत, पोलाइट मीन्स बुरी हालत, चैम्बर खिलवतगाह, अनकॉन्शियस बेहोश, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश, प्लीज्ड खुश, अनाउंसमेंट मीन्स ऐलान। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ में इसको सुनते होंगे और सीखते होंगे, और इन जो वर्ड्स मैंने बताई इनको पेन डाउन करना, इनको अपनी एक नोटबुक पर मेंटेन करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।